بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر۔ ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد۔ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ سورۃ البروج، جس کی ابتدائی 9-10 آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہے۔ اس مکی صورت کے بارے میں سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو ظہر اور عصر کی نمازوں میں اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ظہر اور عصر دونوں نمازیں سری ہیں، دونوں نمازوں میں قرأت جہری نہیں ہوتی، تو اب یہ کیسے پتہ چل گیا کہ آپ ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ حکماً ایسی حدیث نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ اس کی تلاوت کیا کرو، بلکہ صحابی نے بیان کیا کہ آپ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی، اور یہ احادیث میں الگ سے موجود بھی ہے کہ سری نمازوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی آیت، کسی صورت کی آپ تلاوت فرما رہے ہیں تو تلاوت کے دوران کبھی کبھی کوئی آیت اتنی آواز سے آپ تلاوت فرما دیتے کہ پیچھے والے سن لیتے، جس سے پتہ چل جاتا کہ آپ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، کون سی صورت کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ہی صحابہ کو اس بات کا علم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ظہر میں اور کبھی عصر میں اس سورۃ البروج کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ یہاں جو اصحاب الاخدود کا واقعہ صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں کے حوالہ سے پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا، ایک تو یہ ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک واقعات ذکر کیے ہیں، اور یقیناً ایسے کئی واقعات پیش آئے کہ اگر کوئی اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا، جس نے بھی نعرہ توحید بلند کیا، اسے مشکلات، مصائب، اسے اذیتوں اور مشقتوں سے دوچار کیا گیا۔ یہ کوئی صرف یہی ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایسے واقعوں سے مسلمانوں کی یا انبیاء کے ماننے والوں کی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ جہاں کہیں کسی نے لا الہ الا اللہ، جہاں کہیں کسی نے اللہ کی توحید کو قبول کیا یا اللہ کی توحید کا اعلان کرنا شروع کیا، وہیں لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا،
بہت بڑا آگ کا الاؤ جلا کر اس میں پھینکا گیا تو ان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہی ایک کہ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مختلف انداز سے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور قوم کو سمجھایا کہ اگر اس پوری کائنات میں اور اس کو چلانے والا، اس پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا اور اس کا منظم، منسق، مدبر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس بات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز کو مختلف طریقوں سے قرآن نے بیان فرمایا۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ارشاد فرمایا اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، باری باری یہ میرا رب ہے۔ سورج نکلا، ستارہ غائب، کہا کہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا، کہا کہ یہ اس سے ذرا بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ دن چڑھا، چاند بھی غائب، کہا کہ میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ اور سورج بھی ڈوب گیا۔ ظاہر ہے کہ سورج کی بہار کتنی ہے؟ 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، گرمیوں میں لمبا دن ہوتا ہے 14 گھنٹے۔ آخر سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو مختلف بڑی بڑی چیزوں، اب سورج سے بڑی کائنات میں اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، ان چیزوں کو سامنے پیش کیا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ ڈوبا، یہ میرا رب نہیں، یہ غائب ہوا، یہ میرا رب نہیں۔ اور فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک اللہ کی توحید اور اس کی وحدت کا درس دیا۔ لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ نمرود نے آگ کا بہت بڑا الاؤ تیار کروایا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا۔ تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس حنیف، اپنے اس موحد بندے کی حفاظت فرمائی۔ آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور یقیناً آگ اللہ کا حکم مانتے ہوئے ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ کے اتنے بڑے الاؤ سے باہر نکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں معزز مکرم، ہم اگر پرانے انبیاء کی تاریخ یا ان کے واقعات کی طرف نہ بھی جائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب مکہ میں کوئی دوسرا شخص نہیں تھا۔ مکہ میں ہوتے ہوئے لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے ہیں، لوگ آپ کی بات کو مانتے ہیں، لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ صادق اور امین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب مکہ والوں نے دیے ہوئے تھے، جو سارے رشتہ دار بھی نہیں تھے۔ سارے مکہ والوں میں آپ صادق اور امین کے نام سے معروف تھے۔ اور قصور کیا جب آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کے دانت توڑے گئے، آپ کے کندھے پر بڑی سخت ضربیں لگائی گئیں، جنگیں ہوئیں، تو آپ کا کیا قصور تھا اس میں؟ صرف یہی کہ آپ نے کہا یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں ان کی عبادت چھوڑ دو، یہ بے جان ہیں، یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر ان قدرتوں کا مالک کوئی ہے تو وہ خالق و مالک ہے۔ اس دعوت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کی پہلی ہی مرتبہ، پہلے ہی دن جب پہاڑی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو اکٹھے کیا اور اس بات کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو کہ کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، معبودان باطلہ ہیں یہ سارے تمہارے پتھر کے بنائے ہوئے بت۔ اور مشرک کا دماغ کتنا کمزور ہوتا ہے، کہنے کو وہ بڑے بڑے عقل مند،
ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، سردار، اپنے خاندانوں کے بڑے اور تجارت میں ماہر، سیاست میں ماہر، لیکن دین کے معاملہ میں بے وقوف۔ اللہ رب العزت نے بے عقل قرار دیا ہے مشرک کو، کہ مشرکوں کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ ایک چیز کو اپنے ہاتھ سے بنا کے یہاں رکھا جائے اور پھر اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ عقل مند آدمی کی عقل مانتی ہے یہ کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ شریف کے اندر بتوں کے ڈھیر لگائے ہوئے تھے، اور اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں بتوں کی بھرمار، کوئی بارش برسانے کے لیے، کوئی ہوا لانے کے لیے، کوئی ٹھنڈی کے لیے، کوئی گرم کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی روزی کے لیے، طرح طرح کے بت بنا رکھے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے بیکار ہیں۔ اور وہ ان بتوں کے بیکار ہونے کا واقعہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں۔ جس وقت قوم کا میلہ آیا، قوم نے اپنے کسی تہوار کے لیے نکلنا تھا، کہا کہ تم بھی آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انہیں کہا کہ نہیں، میں نہیں آتا، میں انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جاتا۔ وہ چلے گئے۔ ان کے بتوں کا جو باڑا تھا، اب ان کے خداؤں کا باڑا کہیں، جس طرح بھیڑ بکریاں کہیں روکی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح انہوں نے اپنے خداؤں کو، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی میڈیم ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی اس میں ہو سکتا ہے کہ ڈبل ایکس، ٹرپل ایکس، لارج بھی ہوں گے، سارے کو جتنے بھی تھے سب کو نقصان پہنچایا۔ کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ، کسی کے کان، کسی کی آنکھ، کسی کا سر، کسی کا کچھ پھوڑ دیا، اور جو ان میں سے سب سے بڑا تھا اس کو رہنے دیا، اس کو صحیح سال، اس کا آنکھ، کان، ناک، دانت کوئی چیز نہیں توڑی، بلکہ جس کلہاڑے سے توڑتے رہے آخر میں اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور خود نکل آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کارروائی کر کے قوم کو یہ سمجھانا چاہا کہ یہ بت جو تم بناتے ہو، تم ان کو رکھتے ہو، یہ جن کے اپنے بازو کٹے ہوئے ہیں، جن کی اپنی آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں، یہ تمہارا کیا سنواریں گے؟ جو اپنا آپ نہیں بچا سکے۔ یہی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو، مکہ والوں کو سمجھائیں کہ یہ بت تم بناتے ہو، پتھروں سے تیار کرتے ہو، کہیں اٹھا کے لے آتے ہو، یہ تمہارا کیا سنواریں گے؟ ان خداؤں کے باڑے میں ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کے آگے بڑی رنگا رنگ مٹھائیاں پڑی ہوئی ہیں۔ مٹھائیاں آج بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے سرکاروں درباروں کے دائیں بائیں مٹھائیاں اور رنگ رنگ قسم کی چیزیں، کوئی یہ جو ہماری عام مٹھائیاں ہیں، اس کے علاوہ بھی چاول بھونے ہوئے، میٹھے، فلاں فلاں، پھلیاں، رنگ رنگ قسم کی چیزیں بنی ہوئی ان جگہوں پہ بکتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے آئیں گے، کھاتے ہوئے آئیں گے، کھاتے ہوئے جائیں گے، کچھ چڑھاوے چڑھا کے جائیں گے، کچھ ایسا کر کے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان کے سامنے رنگ رنگ قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس باڑے میں جاتے ہی جو قرآن نے واقعہ نقل کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں افلا تعقلون، یہ تمہارے سامنے اتنی اچھی اچھی چیزیں پڑی ہیں کھانے والی، تم کھاتے نہیں ہو۔ اور جب قوم آ گئی، قوم نے آ کے دیکھا کہ ہمارے معبودوں، ہمارے خداؤں کا یہ حشر ہو چکا ہے کہ کوئی سالم نہیں سوائے ایک بڑے کے، تو فوراً کہا، ایک نوجوان ان کا ذکر کیا کرتا تھا، یقال لہ ابراہیم، اور اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے، یہ کام اس نے کیا ہوگا، جاؤ پکڑو لاؤ۔ لایا گیا تو کہتے ہیں کہ ہمارے ان معبودوں کے ساتھ تم نے یہ حشر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر سمجھایا، کہا کہ ان سے پوچھو، اگر انہیں اس حال تک میں نے پہنچایا ہے تو ان سے پوچھو، اگر یہ بولتے ہیں تو تمہیں کہیں گے کہ ہاں اس ابراہیم نے ہمیں توڑا ہے۔ لیکن مشرک کا دماغ نہیں ہوتا، مشرک کی عقل نہیں ہوتی، اسی لیے قرآن میں جا بجا اللہ نے مشرکین کو بے عقل قرار دیا۔ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، پتہ ہے نہیں بولتے، پتہ ہے حرکت نہیں کرتے، اور ان
پرانے بتوں کو چھوڑ دیں. آج ہمارے شہروں کے بڑے بڑے جو مزار ہیں جن پہ بڑے لمبے چوڑے خرچے کیے جاتے ہیں، وہاں تو ظاہر ہے کہ ذرا مشکل ہے کہ کتا پہنچ جائے، کیونکہ چاروں طرف بڑے گارڈز اور یہ اور وہ. دیہات میں جو چھوٹے مزار ہوتے ہیں وہاں دیا جلا کرتا تھا. آج کل تو وہاں لائٹیں آ گئی نا، بجلی آ گئی. دیا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے جلتے ہوئے دیکھے ہیں. دیا جلتا ہے اور کتے کو کیا معلوم کہ نیچے کون سی سرکار زمین میں دفن ہے، وہ تو اپنا کام کرے گا. وہ آیا چار دیواری کے اندر پھلانگا، چار دیواری بند ہے، چھلانگ لگا کے اندر، اور اندر پھر جو چھوٹا سا اس کے لیے اسپیشل حضرت صاحب کے لیے ایک بنایا گیا ہے، پیلس کہیں یا حضرت صاحب کو کیا کچھ، اس جگہ داخل ہو کر جہاں دیا جل رہا ہے اس دیے سے کتا آ کے تیل پی جاتا ہے. اور حضرت صاحب اپنے مزار کی روشنی کے انتظام کو بحال نہیں رکھ سکتے، اپنے مزار کا تیل نہیں بچا سکتے، اور پھر وہاں پیسے پھینکتے ہیں. یہ تو آپ کے علم میں ہے نا، مزاروں پر نذرانے چڑھاوے مختلف انداز سے، کہیں پیسہ، کہیں کچھ، کہیں دمڑی، کہیں چونی، یعنی اپنے اپنے ریٹ ہیں ان بزرگوں کے. پتہ نہیں کس طرح یہ ریٹ قائم کیے گئے ہیں. میرپور کے علاقے میں شاید ان کو معلوم ہوگا، پاکستان کے حصے میں جو کشمیر ہے آج کل آزاد کشمیر، اس کے میرپور شہر میں جائیں تو مین روڈ جہلم کی طرف سے، دینا کی طرف سے جب آزاد کشمیر میں داخل ہونے لگیں تو راستے میں ایک دمبڑیوں والی سرکار آتی ہے. اور دمبڑی آپ سمجھتے ہیں نا، ٹیڈی پیسہ جس کو کہا کرتے تھے، یعنی 1 روپے میں 100 پیسہ اور وہ 1 پیسہ دمبڑی، دمبڑیوں والی سرکار. مجھے کئی ایک مرتبہ ادھر جانے کا اتفاق ہوا. وہاں میرپور کے پاس میرا ایک کلاس فیلو رہتا تھا تو کبھی کبھی جاتا تو راستے میں دمبڑیوں والی سرکار، بس والا باقاعدہ جا کے وہاں بریک لگاتا ہے اور دمبڑی، اور پھر آہستہ آہستہ دمبڑی کی قیمت انہوں نے خود ہی بڑھا دیا. وہ کون دمبڑیاں تلاش کرتا پھرے گا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کروڑوں کا مالک ہے لیکن دمبڑی اس کے پاس نہیں ہے. آج ہی اگر آپ کو کہا جائے، یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کہا جائے کہ بھئی کسی کی جیب میں وہ جو سکہ ہے، کسی کی جیب میں سکہ ہے تو شاید آپ میں سے کسی کے پاس نہیں نکلے گا، حالانکہ وہ 1 ریال کا سکہ ہے نا. کیونکہ یہ سکے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں خواہ جیب میں بوجھ ڈالے رکھیں. لیکن حضرت صاحب نے جو اپنی فیس طے کر رکھی ہے یا ان کے مریدوں نے طے کر رکھی ہے، وہ دمڑی، کہیں دمڑی ڈالتے ہیں، کہیں ریال، کہیں روپیہ. ریال والے تو الحمدللہ سارے فارغ کر دیے گئے. ملک عبدالعزیز کے زمانے سے، بلکہ اس سے پہلے سے، ملک محمد بن سعود کے زمانے سے، جامع امام محمد بن سعود کے زمانہ سے لے کر یہاں تو آہستہ آہستہ آج آپ دیکھیں گے الحمدللہ کسی جگہ کوئی سرکار نہیں، کسی جگہ کوئی دربار نہیں، کوئی مزار نہیں، اور سعودی عرب الحمدللہ دنیا کے مالدار ترین ملکوں میں شمار ہوتا. اگر دنیا کو چلانا، اگر ہماری خوشحالیوں کی ذمہ داری مزاروں والوں کے ہاتھوں میں ہوتی تو سعودی عرب بھوکا مر رہا ہوتا، کیونکہ پورے ملک میں، پورے خلیج میں کوئی سرکار نہیں ہے. اگر یہ لوگ بڑے خوشحال ہیں، بڑے مزے سے ہیں، الحمدللہ دیکھیں سارے ملکوں سے لوگ آ کے یہاں سے روٹی کما کے کھا رہے ہیں اور کوئی سرکار دربار نہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ سرکاروں درباروں کے بغیر ملک چل سکتے ہیں، کم از کم یہی دیکھ لیں لوگ. غرض یہ کہ اللہ والوں نے جب جب بھی اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کیا، ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، ان کے ساتھ ہر طرح کا برا سلوک کیا گیا، برا بھلا کہا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آنکھ کے تارا تھے، مکہ والوں کی آنکھ کا تارا، اگر کہیں یہ مثال صحیح طور پر فٹ ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے لوگوں کے یہاں ان کی آنکھوں کا تارا تھے. آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، وہیں اپنے رشتہ داروں سے ہی بات شروع ہو گئی. آپ کے چچا ابو لہب نے بد زبانی شروع کر دی. گستاخان رسول میں سے سب سے پہلا نام ہی ابو لہب کا آتا ہے.
یہ سلسلہ پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کے لوگوں کے ساتھ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ، اور یہ مختلف تاریخ کے مختلف ادوار میں یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے۔ یہ کوئی صرف اصحاب الاخدود ہی نہیں تھے، اور یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ بھی اتفاق سے آج کل وہ علاقہ سعودی عرب میں ہی آیا ہوا ہے، نجران کا علاقہ ہے، بعض روایت کی روح سے وہ نجران کے علاقہ میں پیش آیا۔ یمن اس وقت تک یہ علاقہ جو ہے یمن میں شامل تھا، تو نجران میں عیسائیوں کی حکومت، یمن میں عیسائیوں کی حکومت رہی، بلکہ کچھ عرصہ یہودیوں کی حکومت رہی، اور پھر یہودیوں سے عیسائیوں نے حکومت چھینی اور یمن پر عیسائی حاکم ہو گئے۔ کبھی کبھی تعجب آتا ہے کہ عرب تھے، یمن اصل عرب ملک ہے، عرب تھے، اور ان پر حکومت کون کرتا رہا؟ حبشہ سے آ کر، یہاں قریب سے بھی نہیں۔ اب دیکھیں افریقہ حبشہ کہاں ہے؟ آج کل جس کو ایتھوپیا کہا جا رہا ہے، حبشہ سے آ کر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا یمن پر۔ یہ ابرہہ جو مکہ کو مدینہ کعبہ شریف کو گرانے آیا تھا، وہ یمن سے آیا تھا، اصلاً حبشی تھا، اور حبشہ کی حکومت کی طرف سے یمن پر گورنر تھا۔ کہاں سے لوگ اٹھ کے کہاں آ کے حاکم ہو گئے، اور یہاں مختلف طریقوں سے اس حبشہ والوں نے اپنا ایک یمن کے اندر کعبہ تیار کیا۔ علم ترى کیفا جو صورت گزری ہے، سورۃ الفیل، اس کے ضمن میں یہ بات قدر تفصیل سے آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اسی یمن کے علاقہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد بھی آیا تھا عیسائیوں کا، اور وہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے مناظرے کی شکل میں آ کے انہوں نے ڈائیلاگ کیا، جو آج کل پھر سے شروع ہوا ہے بڑے زور شور سے۔ مختلف تہذیبوں میں ڈائیلاگ، مختلف مذہبوں میں ڈائیلاگ، بڑی اچھی بات ہے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ عیسائی اور مسلمان، پادری اور مولوی اکٹھے بیٹھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے دعوت دی، قرآن نے دعوت دی، کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے میرے نبی ان سے کہو، عیسائیوں سے، آ جاؤ، جو ہمارے تمہارے متفقہ امور ہیں ان پر تو اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں۔ ڈائیلاگ کا معنی آج بھی وہی اگر لیا جائے تو یہ ایک کارآمد اور مفید چیز ہے کہ لوگوں کو کہا جائے کہ بھائی جو ہمارے بالاتفاق اللہ کو اگر تم سب مانتے ہو تو اللہ کے معاملات جتنے احکام ہیں، اوامر الہی ہیں، ان پہ تو ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ اس طرح کا سلسلہ جو ہے ڈائیلاگ نجران کے عیسائی پادریوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا مدینہ منورہ میں، اور یہ موقع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو مسجد نبوی کے اندر بٹھایا تھا۔ عیسائی اہل کتاب ہیں لیکن غیر مسلم تو ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کے وفد کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا، ڈائیلاگ ہوا، مذاکرہ ہوا، آپس میں مناظرے کی شکل قائم ہوئی، اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو آخر میں مباہلہ کی دعوت دی، اس کا تذکرہ یہاں سورۃ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ دونوں طرف سے دلائل دیے جاتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید الہی کے دلائل دیے، وہ اپنی طرف سے، اب ظاہر ہے کہ کوئی کیسی بھی پوزیشن میں ہے دلائل تو لوگ دیتے ہیں نا، مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، وہ بھی دلائل دیتا ہے، اور پرویزی ہیں، منکرین سنت ہیں، وہ بھی دلائل دیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کسی ہندو کے پاس بیٹھ جائیں وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے دلائل دے گا۔ کسی کے پاس بیٹھے وہ اپنے مسلک، اپنے مذہب یا اپنے نظریات کے دلائل رکھتا ہے۔ عیسائیوں نے دلائل دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل دیے، بات فائنل نہیں ہو رہی۔ بالآخر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کے ساتھ مباہلہ کر لیں، اگر یہ دلائل سے نہیں مانتے تو ان کے ساتھ مباہلہ کریں۔ یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 61 میں اس مباہلے کا تذکرہ موجود ہے جو نجران کے عیسائیوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، جہاں یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
فقل تعالو، فقل اے میرے نبی کہہ دیجئے، یہاں سے بات شروع ہو گئی، تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آ جاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں، تم اپنے آپ کو لے آؤ، یعنی تم خود بھی شامل ہو جاؤ، ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر اللہ سے مل کر دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم دونوں گروپوں میں سے، دونوں گروہوں میں سے، دونوں جماعتوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تو اپنی لعنت نازل فرما۔ یہ مباہلہ آج تک بھی جائز ہے، روا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے تک مباہلہ کے واقعات ہماری بر صغیر کی تاریخ میں معروف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کی دعوت دی۔ اب عیسائیوں کو مباہلہ کی حقیقت کا علم تھا کہ یہ کیا ہے، اللہ کو تو مانتے تھے، انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نے مباہلہ کیا تو یہ جو اللہ کی طرف سے لعنت کے نزول کی دعا مانگی جائے گی، ہم مل کر، عیسائی اور مسلمان مل کر دعا مانگیں گے، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ لعنت ہم پہ آ جائے گی۔ انہیں یہ یقین ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم مباہلے پہ تیار نہیں ہیں۔ مناظرہ کر کے، ڈائیلاگ سے فارغ ہو کر جب آ گیا معاملہ کہ ٹھیک ہے دلائل سے بات اگر نہیں سمٹ رہی تو آ جاؤ مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹا ہے اللہ کے کاغذات میں وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا، اس پر لعنت نازل ہو جائے گی، اس کا انجام ہم دنیا میں دیکھ لیں گے۔ عیسائی پادری راہ فرار اختیار کر کے کہنے لگے کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے مباہلہ نہیں کرو گے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ پیشکش کر دی کہ ہم آپ کو جو جزیہ مسلمان حکومتیں غیر مسلم رعایا سے جزیہ لیتی ہیں، جس کو آج کے دور میں آپ ٹیکس کہہ لیں، کوئی ایک ٹیکس ہے، وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے، دین پر قائم رہیں گے۔ آپ نے جزیہ نافذ کر دیا۔ یہی مباہلہ ہماری بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں مختلف مواقع پر پیش آیا، لیکن میری نظر میں شاید سب سے مشہور و معروف مباہلہ جو ہے وہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا غلام احمد قادیانی، یہ جو مرزائی اور قادیانی ہیں ان کا جو پیر و مرشد تھا، ان دو کے مابین تحریری اور بعض کے نزدیک ان دو کے مابین باقاعدہ واقع میں مباہلہ ہوا، اور بعض اہل علم نے مباہلے کی کچھ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یا پس منظر بیان کیا ہے، اس میں کچھ بعض دیگر علماء کے نام بھی آتے ہیں۔ غرض یہ کہ مباہلہ ہوا، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا غلام احمد قادیانی کے مابین مباہلے کے بعد مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 40 سال تک زندہ رہے۔ مباہلے میں یہ طے ہو گیا تھا کہ اے اللہ، جھوٹے پہ لعنت کے کلمات تو موجود ہیں نا، اے اللہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ذلت ناک موت مر جائے، بات ختم، نہ اتنے دلائل کی ضرورت ہے، کوئی قائل ہو یا نہ ہو، اب معاملہ انجام اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جاتا۔ مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مباہلہ کیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کس موت مرا وہ میرا خیال ہے آپ سب لوگوں کے علم میں ہوگا۔ وہ حضرت صاحب لیٹرین میں گئے اور لیٹرین میں ہی گر کر اس گندگی کے مقام پر ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ ہندوستان کی تاریخ میں، اور یہ اس موضوع پہ باقاعدہ کتابیں تک موجود ہیں، اور مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ جو ہے وہ ہندوستان کی تاریخ میں بڑا معروف۔ اس آدمی کی موت کے 40 سال بعد تک مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ دین کی خدمت کرتے رہے۔ یہ مباہلہ جو ہے وہ آج بھی کیا جا سکتا ہے، آئندہ بھی کیا جاتا رہے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مباہلہ کیا کہ اسی علاقے میں یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا تھا، اور جہاں جہاں ظالموں نے ظلم کیا ہے اللہ رب العزت نے ان کو پکڑا ہے۔ اب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظلم کیا، پکڑا گیا،
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مطلقاً دعا کر دی کہ یا اللہ ان قریش کے لوگوں کو تو ہی سنبھال۔ تو قریش میں سے بعض مسلمان بھی ہو چکے تھے، بعض کے دل میں ذرا تھوڑا سا خوف آ گیا کہ یا اللہ ہم بھی ہیں، یا رسول اللہ ہم بھی قریشی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کچھ لوگوں کے نام لے کر کہا اللہم علیکہ بالولید، اللہم علیکہ فلان، اللہم علیکہ فلان، نام لے کر کہا اے اللہ ان لوگوں کو تو ہی سنبھال، ان لوگوں سے تو ہی سمجھ۔ اور ایک ایک کا انجام اس مکہ کی تاریخ کے اندر کیا ہوا، تاریخ شاہد ہے۔ گستاخان رسول کو اللہ رب العزت نے ایک ایک کر کے چن لیا۔ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا اور ان کا گناہ یا ان کا جرم کیا تھا وہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو فتنے میں مبتلا کیا، اذیتیں پہنچائیں، ثم لم یتوبوا، اور پھر انہوں نے توبہ نہ کی، فتنے میں مبتلا کیا اور خود توبہ کیے بغیر مر گئے، فَلَهُمْ عَذَابُ جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے حریقہ آگ کا عذاب ہے۔ جہنم میں، یہ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ جہنم میں آگ تو ہے ہی ہے، اب ان کے لیے بعض علماء نے کہا کہ ان کے لیے اس جہنم کی آگ میں سے بھی خاص آگ ہوگی، یعنی جو بہت ہی زیادہ تپش والی ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو یہ انعام دے گا کہ ان کے نیچے جنتیں ہیں جن میں نہریں بہ رہی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت پانے کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت بھی ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا۔ یہاں بھی فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح ان دونوں چیزوں کو جمع کر لیا ان کو اللہ تعالیٰ جنتیں عطا کرے گا، جو کہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ اللہ کا نظام ہے وہ ڈھیل دے تو دیے رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذیتوں کا رویہ رکھنے والے نبی کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، مرد عورتیں، ان کو اذیتیں دینے والے، اللہ نے ڈھیل دیے رکھی تو دیے رکھی، پکڑنے پہ آیا تو پکڑ لی۔ جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر اس کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ہمارے تو ایک چل رہا ہے نا، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہماری پارٹی تو وہ شعر پڑھ کے ہی مزے میں بیٹھی رہتی ہے کہ اللہ پکڑے گا بھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے ملازم ہیں کہ ان کی ضرور وہ نجات کروا لیں گے۔ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور کچھ عرصہ تک شاعر شعر کہہ گیا تھا اور کچھ عرصہ تک لوگ گھبراتے رہے کہ یہ پتہ نہیں شاعر کیا کہہ گیا، یہ کیسے ہوگا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک سرکار اٹھی ہیں، انہوں نے اس شعر کو کہا نہیں کیا اس میں کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے، ٹھیک ہی تو ہے۔ ایک پوری تقریر کر ماری اسی موضوع پر، ٹھیک ہی تو ہے۔ آپ صرف دو حرفی بات کہیں کہ کیا یہ شعر ٹھیک ہے؟ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہاں دو شخصیتیں ہیں، دو ہستیاں ہیں، ایک اللہ اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اور رسول اللہ۔ ایک پکڑ لے تو دوسرا چھڑا لیتا ہے اور دوسرا پکڑے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور ابھی وہ عقل مند صاحب اٹھے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری، اس کی ایک تقریر ہے، اس نے ثابت کیا کہ یہ شعر ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے۔ مشرق کا دماغ نہیں ہوتا، مشرق بڑی کیا کہیں لچھے دار تقریریں کر سکتا ہے،
لیکن مشرک کا دماغ نہیں ہوتا. اور یہ ہمارے پاکستان کی سرکاروں میں سے بڑی سرکار معروف سرکار ہیں, اس نے کہا اس میں کیا ہے, ٹھیک ہی تو ہے, لیکن جسے اللہ پکڑ لے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا. اصل بات یہ ہے, شعر کو الٹا کر دیا گیا, ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, جسے وہ پکڑ لے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا. اور ایسے واقعات بے شمار جب اللہ نے پکڑ لیا, اس کو کوئی بڑی دور جانے کی ضرورت نہیں. اگر کسی کو اللہ بیمار کر دے تو کیا کوئی ہے جو اس کو کہے کہ میں اس کو کھڑا کر دوں گا؟ ٹانگوں سے جان جائے, آپ حکیم صاحب کی دوائیاں کھائیں جو چاہیں, جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا. اللہ چاہے گا تو حکیموں کی دوائیں بھی کام کرتی ہیں, ڈاکٹروں کے انجیکشن بھی کام کرتے ہیں. اللہ بیمار کر دے, اللہ کسی کو اپاہج کر دے, اللہ کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ کر دے, اسے کوئی روکنے والا نہیں, اور پھر اس کے معاملے میں اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ اپنی مخلوق میں سے جس سے جو چاہے پوچھے, جو چاہے سوال کر لے, جس موقع پہ چاہے پکڑ لے, جواب دہی وہ کر سکتا ہے, اس کی کوئی جواب دہی اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. یہ اپنا نیا رنگ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد, ان بطش ربک لشدید, اے میرے نبی آپ کے رب کی پکڑ بہت ہی سخت. انہ ہوا یبدئ و یعید, وہی شروع کرنے والا ہے اور وہی لوٹانے والا ہے. اسی نے انسان کو شروع میں تخلیق فرمایا, وہی انسان کی تخلیق کرتا ہے, اور مرنے کے بعد وہی دوبارہ انسان کو اٹھا لے گا. اور مرنے کے بعد اٹھنے کا نظریہ مشرکین اس میں بھی اس کے بھی مخالف تھے. کہتے تھے جی بس مر گیا آدمی, مر کے مٹی ہو جاتا ہے, ہڈیاں ہو جاتا ہے, اور ہڈیاں مٹی بن جاتی ہیں, گرد و غبار کی طرح اڑ جاتی ہیں, وہ کیا دوبارہ اٹھے گا؟ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں ان کا رد بھی فرما دیا. حل اتی علی الانسان حین من الدہر, سورہ دہر, سورہ انسان, پہلی ہی آیات فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر وہ وقت نہیں گزرا کہ اس کا دنیا میں ذکر بھی نہیں تھا. اب تو ذکر ہوا, اتنا بڑا 6-7 فٹ کا آدمی چلتا پھرتا, 60-50 سال دنیا میں رہا, 60-70 سال 80 سال, اور اب مر کے یہ زمین میں جا کے اگر یہ مٹی میں مٹی ہو بھی جائے گا تو اللہ نے اس کو ایک مرتبہ پیدا کیا ہے, دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. وہ بدیع السماوات والارض ہے, پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا, اللہ نے اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی زمینیں بنائیں, اس انسان کی تخلیق فرمائی, دوبارہ لانا کون سا مشکل ہے. ابو جہل کے بارے میں ایک واقعہ بعض کتب میں ملتا ہے کہ قبرستان کے پاس سے گزرا, کوئی ہڈی بوسیدہ سی اٹھا لی اور اس کو ایسے اپنے ہاتھ میں توڑ کے ٹکڑا تو ایسے ہوا میں اڑاتا ہوا کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں نا مسلمانوں کے نبی سے آج جا کے بات کرتا ہوں کہ یہ کہتے ہو اٹھایا جائے گا, یہ ہڈی جو ایسے کرنے سے, ہاتھوں میں مسلنے سے گرد و غبار کی طرح اڑ رہی ہے ہوا میں, یہ اٹھایا جائے گا. قرآن کریم کی یہ آیات اللہ رب العزت نے سارا معاملہ کھول دیا کہ یہ تو پھر گرد و غبار تو ہے نا, کوئی چیز تو ہے. اللہ نے تو انسان کو اس وقت بنایا جب گرد و غبار بھی اس کی نہیں تھی, اس کا نام و نشان تک نہیں تھا. انہو ہوا یبدئ و یعید, وہ پہلی مرتبہ انسان کی تخلیق فرماتا ہے, کرتا ہے, وہی دوبارہ بھی کر سکتا ہے اور کرے گا. وہو الغفور, وہ غفور ہے, غفار ہے, بخشنے والا ہے, مغفرت کرنے والا ہے. الودود, اور وہ پیار کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوج الولود الودود, پیار کرنے والی اور زیادہ بچوں کو جنم دینے والی عورت سے شادی کرو. وہاں لفظ یہی ہے ودود کا, تزوج الولود الودود, زیادہ بچے پیدا کرنے والی, زیادہ پیار کرنے والی عورت سے شادی کرو. اور اگر کوئی زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے آج شادی کرتا ہے تو اسے مشورہ دیا جاتا ہے
ہم دو ہمارے دو، چھوٹا کنبہ بڑی خوشحالی، صرف خوشحالی نہیں، چھوٹا کنبہ بڑی خوشحالی، ہم دو ہمارے دو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ زیادہ، اب دو زیادہ ہے، دو تو کچھ بھی نہ ہوا نا۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو اولاد دیتا ہے اور اولاد کے معاملے کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، آپ کے سامنے لوگوں کے ماشاءاللہ درجنوں بچے، اور کچھ لوگوں کے یہاں 2، 3 اور 4 بیویاں ہیں، ان کے تو الحمدللہ درجنوں کے حساب سے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ ایک خاتون نے 10، 12، 15، حتیٰ کہ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، ان کے 19 بچے ہیں، بیوی ایک ہے۔ اللہ رب العزت کی دین۔ اب ہمارے انگریز طبیعت کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم دو ہمارے دو۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، یہ کہتا ہے نہیں، ہم دو ہمارے دو۔ پیار کرنے والی ہو، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، اللہ پیار کرنے والا ہے، اللہ غفور اور ودود ہے، اللہ پیار کرنے والا ہے۔ اور اللہ کتنا پیار کرتا ہے؟ ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کر نہیں سکتی جتنی اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں سے 100 گنا بھی زیادہ، 100 گنا سے بھی زیادہ پیار اللہ کو اپنے بندے سے ہے۔ اب ماں، اگر کسی ماں کو کہا جائے کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کے چولہے میں ڈال دے، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہوگا، ماں سے نہیں ہوگا۔ اور کیا اللہ چاہتا ہے کہ ایسے پکڑ پکڑ کے اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکتا چلا جائے؟ وہ بھی نہیں چاہتا۔ اس نے بھی چھوٹے چھوٹے، ہمیں چھوٹی چھوٹی ڈیوٹیاں، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں لگا رکھی ہیں کہ یہ تم کرتے رہو تاکہ تمہیں جہنم سے بچایا جا سکے، تمہیں جنت میں داخل کیا جا سکے۔ اللہ نے جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ بندوں کو جہنم میں ڈالے۔ جہنم تو بھرے گا وہ، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ جہنم کو جنوں انس سے بھرے گا، لیکن سرکش، باغی، اللہ کے نافرمان، اللہ کی ذات پر ایمان نہ لانے والے جو اس قسم کے لوگ ہیں، کبھی کبھی تو ماں بھی تنگ آ جاتی ہے نا، جو اتنا پیار کرنے والی کبھی کبھی وہ بھی کہتی ہے کہ یا اللہ اس سے تو یہ پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ ایسی باتیں مائیں کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا اگر پیدا نہ ہوتا تو میں اس سے اچھی تھی۔ وہ کب کہتی ہے؟ اتنا پیار کرنے والی ماں جب اس کے ہاتھوں ستائی جاتی ہے، وہ ناک تک بیچاری تنگ آ جاتی ہے، تو اس طرح کی بد دعائیں وہ بھی کر گزرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں میں سے کسی کو جہنم میں ڈالے۔ ہمیں اس نے جو چھوٹی چھوٹی کچھ ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، اگر ان ڈیوٹیوں کو ہم پورا کرتے رہیں تو انشاءاللہ جہنم والی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے۔ ذو العرش المجید، اللہ عرش کا مالک ہے، اور المجید جو ہے اس کے بارے میں علماء تفسیر نے کہا کہ اس کو المجیدو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور یہی جمہور کی قرات ہے، ذو العرش المجیدو، اللہ عرش کا مالک ہے اور مجد والا، بزرگی والا، عظمتوں والا ہے۔ جب المجیدو ہو، اور ایک قرات اس کی ہے ذو العرش المجید، اللہ عرش والا ہے اور عرش بڑا عظمت والا ہے۔ اب عظمت والے کا عرش بھی تو عظیم ہوگا نا۔ دونوں قراتیں جائز ہیں، لیکن صحیح تر یا جمہور کی قرات جو ہے وہ ذو العرش المجید ہی ہے کہ اللہ عرش والا ہے اور اللہ بزرگی والا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اب اگر یہ کہیں کہ وہ جسے چاہے پکڑ لیتا ہے، جسے چاہے چھوڑ دیتا ہے، جسے نہ چھوڑنا چاہے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا، چاہے ڈاکٹر طاہر القادری کے بڑے بھی کیوں نہ آ جائیں، کیونکہ وہ اللہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ فوت ہونے کے قریب پہنچے، حکیم جو اس وقت موجود تھے، ڈاکٹر جو اس وقت کے تھے، وہ دوائیاں وغیرہ دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ خلیفہ بھی ہیں، بادشاہ ہیں، ظاہر ہے کہ عام آدمی بھی جتنا چارہ ہوتا ہے وہ تو کرتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ دوا دارو کیا جائے، کوئی آرام نہیں آ رہا۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ طبیب نے کیا کہا ہے؟ اب لوگوں کا کہنا تو یہ تھا کہ حکیم نے آپ کو کیا کہا ہے، کیا بیماری یا کتنا کچھ وقت لگے گا ٹھیک ہونے میں؟ تو کہا کہ طبیب نے مجھے کہا ہے کہ وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اشارہ تھا اللہ کی طرف کہ اب میرا طبیب وہ ہے اور وہ جو چاہے گا کرے گا۔ اب ان طبیبوں کے ہاتھوں سے معاملہ جو ہے وہ آگے نکل گیا ہے۔ فعال لما یرید، اللہ ہر معاملہ جو بھی کام چاہے وہ کر سکتا ہے، کرتا ہے، اور اسے کوئی پوچھنے والا، اسے کوئی روکنے والا، اسے کوئی ٹوکنے والا، اس کے معاملات میں کوئی دخل دینے والا نہیں ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، فرمایا اے میرے نبی کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر نہیں آئی؟ حدیث الجنود، لشکر والوں کی خبر نہیں آئی؟ فرعون و سمود، فرعون کی اور سمودیوں کی، کیا ان کی خبریں نہیں آئیں؟ میں نے پچھلے درس میں شروع میں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے کہ بڑے بڑے لوگ آئے، اللہ کے پیغام کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے فرعون، سمودی، بڑی طاقتوں والے، بڑی سطوت اور حکومتوں اقتدار کے مالک آئے، لیکن اللہ رب العزت نے جب ان کو اٹھانا چاہا تو کوئی اس کو روک نہیں سکا۔ یہ مشرکین مکہ اگر آج آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ لے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ فرعون آیا، سمود والے، سمودی آئے، اور انہوں نے دنیا میں جو بھی ظلم و زیادتیاں اور جبروت دکھائی، بالآخر جبار و قہار کے سامنے وہ ٹک نہیں سکے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، کچھ نہیں بلکہ کافر تو جٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کافر ہیں وہ تو جٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، لیکن کہاں جائیں گے؟ اللہ ہر جگہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ انہیں ہر جگہ اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہے، جب تک چاہے گا وہ چھوڑے رکھے گا، اور جب اس نے رسی کھینچنا چاہی اس کے بعد ان کے بس میں کوئی چیز نہیں رہے گی۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ انہیں ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید، کہ یہ قرآن مجد والا ہے، یہ قرآن بزرگی والا ہے، اللہ کی یہ کتاب بڑی ہی شان والی ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، جو کہ لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اور لوح محفوظ میں جو قرآن کریم ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس آیت کو ہمارے لوگوں نے اب اس قرآن کریم کے بارے میں خاص کر کے ایک نیا مسئلہ پیدا کر دیا، جو کہ پچھلے ایک جمعہ میں مسجد میں بھی ذکر ہوا تھا۔ لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے جو کتاب رکھی ہے اس کے بارے میں اللہ نے خبر دی ہے کہ اسے صرف پاک باز چھوتے ہیں، اور وہاں مراد فرشتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف پاک باز چھوتے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، اس کی تلاوت کرنے کے لیے، اس کی تفسیر پڑھنے کے لیے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی اسلامی کتاب پڑھنے کے لیے آدمی کو باوضو ہونا چاہیے۔ کب قرآن کی آیت آئے گی، کب حدیث رسول آئے گی، ائمہ کرام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خاص طور پر معروف ہے کہ جب حدیث رسول کا درس دینے کے لیے وہ آتے تو بالکل ایسے نہا دھو کے، خوشبو لگا کے، تیار ہو کے، یعنی یوں کہیں کہ مکمل تیاری کر کے آتے کہ میں حدیث رسول پڑھانے جا رہا ہوں،
اپنا اندر پاک، باہر پاک، کپڑا پاک، جگہ پاک. اب قرآن تو حدیث سے بھی اوپر کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. لہذا افضل، بہتر اور صحیح تر یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو کر ہی قرآن کریم کو پکڑے اور تلاوت کرے. لیکن اگر کبھی کسی ضرورت کے تحت بلا وضو قرآن کریم کو پکڑنا پڑے یا پڑھنا پڑے تو یہ جائز ہے. کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو اس انداز سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ لوگ مجبوراً قرآن سے تھوڑا پیچھے ہو. اب ہر 24 گھنٹے ہم وضو میں سے تو بھی نہیں رہ سکتے نا. جو لوگ چند کبھی کبھی کچھ سننے میں آتا ہے کہ وہ مسلسل وضو میں رہتے ہیں، 24 گھنٹے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ جب آدمی سوتا ہے تو آٹومیٹک وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ جب تک جاگتے ہیں وضو سے رہتے ہیں. ادھر وضو ٹوٹا ادھر وضو کر لیا. ایسے لوگ آج تک بھی موجود ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ ہے. اب یہ ہر کسی سے تو ہوگا نہیں، کوئی خال. اب باقی لوگ جو وضو سے نہیں رہ سکتے یا نہیں رہتے وہ قرآن سے بھی آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں. اس مسئلے کو کچھ اس انداز سے لوگوں میں ڈالا گیا کہ قرآن ہماری دسترس سے تھوڑا سا دور ہوتا جا رہا ہے. اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا، افضل، بہتر، زیادہ ثواب اسی میں ہے کہ قرآن کریم کو باوضو پکڑا اور پڑھا جائے، لیکن بوقت ضرورت. ایک مثال میں نے وہاں مسجد میں بھی دی تھی کہ ایک آدمی آ گیا، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ بھائی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. انہیں معلوم ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے شیخ عبدالسلام صاحب ہیں، شیخ شمس الزباں ہیں، شیخ شفیق الرحمان صاحب ہیں، کہ میں آج جاتا ہوں وہاں یہ لوگ بیٹھتے ہیں، میں آج بات پوچھ کے آتا ہوں. آ گیا، اس نے آ کے اپنا مسئلہ رکھ دیا، کہا کہ اس کی مجھے دلیل چاہیے، قرآن سے چاہیے. قرآن یہاں موجود ہے. اب اتفاق کہہ لیں، یہ تو اسلامک سینٹر کا حال ہے، یہاں تو امید ہے کہ انشاءاللہ سارے لوگ باوضو آئے ہوئے ہوں گے، اور عشاء کے بعد ہوتا ہے. دفتر میں ہوں، عام دنیا داری کمپنی کا دفتر ہے، تو وہاں تو ضروری نہیں ہے نا کہ آدمی باوضو ہی بیٹھا رہے، ضروری نہیں، بہتر ہے. اب وہاں آیا، اس نے آ کے سوال کیا، کہا کہ مجھے دلیل چاہیے. اب ہمارے پاس ایسا وضو نہ ہونے کی وجہ سے ہم فوری طور پہ قرآن نکال کر اس کو دلیل نہ دیں گے. اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی آپ بیٹھو، میں ذرا وضو کر کے آتا ہوں، پھر میں قرآن کریم کو ہاتھ لگاؤں گا، کھولوں گا، پھر میں دلیل دوں گا. اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ، جا کے وضو کرتے رہو، میں جاتا ہوں. ایک آدمی کو اگر اس فوری ضرورت کے تحت آپ قرآن کھول کے دکھا دیتے، اور مومن نجس تو ہوتا نہیں نا، مومن کبھی بھی نجس نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنبی کے بارے میں فرمایا کہ جنبی بھی نجس نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ پاک ہوتا ہے. لیکن اس سے بھی اعلیٰ حالت یہ ہے کہ باوضو ہو. اب اس آدمی کو اگر آپ نے کہا کہ وضو کر کے، وہ نکل گیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے فوری تعاون سے وہ مسئلے کو سمجھ جاتا، غیر مسلم ہے مسلمان ہو جاتا. ایک موقع ضائع ہو گیا صرف تشدد کی وجہ سے، کہ یہ جو تشدد کیا جاتا ہے کہ نہ، کوئی ایسی شکل نہیں ہے کہ آدمی بلا وضو قرآن کریم کو ہاتھ میں لے. یہ سختی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ طہارت کی شکل میں اسے ہاتھ میں لینا چاہیے، لیکن بوقت ضرورت کبھی کھولیں اور کسی کو حوالہ وغیرہ دینا چاہیں، یا کبھی مطالعہ کرنے کو قرآن کریم کا کوئی مقام پڑھنے کو جی چاہتا ہے لیکن وضو نہیں ہے، تو آپ قرآن کو نہ چھوڑیں، قرآن کو نہ چھوڑیں، قرآن پڑھ لیں. وضو کی توفیق ہے تو وضو بھی کر لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو نقل و حمل کا معاملہ ہے اور کئی معاملات آ جاتے ہیں. ایک سوال ہے، کھانا بھی آپ کا لگ رہا ہے لیکن سوال میرا خیال مختصر کر لیں گے، اتنا تفصیل میں نہیں جائیں گے.
ایک آدمی نے اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں ایک طلاق دے دی اور اس کی خبر اپنی بیوی کو نہیں دی، اس صورت میں اب بتائیے کہ طلاق ہوگی یا نہیں؟ تقریباً 20 دن اس بات کو ہو گئے۔ طلاق کے سلسلہ میں پہلی بات اور بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ طلاق کے لیے بیوی کو سنانا ضروری نہیں ہے۔ شوہر نے اگر ہاتھ سے لکھ دی یا اپنی زبان سے کہہ دی باہوش و حواس، یہ نہ ہو کہ وہ نشے میں ہو، نشے میں دی گئی طلاق نہیں ہوتی، اور یہ نہ ہو کہ وہ سویا ہوا ہے کہیں سوئے ہوئے خواب میں ہی۔ بعض لوگ تو سوئے ہوئے صرف بولتے ہی نہیں بلکہ چلتے بھی ہیں، کچھ لوگوں کو سوئے میں چلنے کی عادت ہے، اٹھ کے باقاعدہ کچھ چل کے بھی آ جاتے ہیں۔ سویا ہوا نہ ہو اور سکران نشے میں نہ ہو، باہوش و حواس ہو اور شرعی طور پر اس کی حالت معتبر ہو کہ یہ اگر کوئی سٹیٹمنٹ کوئی بیان دیتا ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ ایسی حالت میں اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی فلاں بیوی کو، یہ فلاں کا لفظ خاص طور پر وہاں ضروری ہوتا ہے جن کے یہاں کئی فلاں ہوتی ہیں، اگر ایک ہی بیوی ہے اور کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو وہ تو معاملہ ختم ہو گیا نا۔ اب فلاں خاص طور پر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، پتہ نہیں اب کس کو دے۔ میں نے اپنی فلاں بیوی کو طلاق دی، آدمی یہ لفظ کہہ دے طلاق ہو گئی، بیوی سنے یا نہ سنے، بیوی کی ماں سنے یا نہ سنے، بیوی کا باپ سنے یا نہ سنے، بیوی کا بھائی سنے یا نہ سنے، شوہر کا اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ اور 20 دن ہو گئے ہیں، اس نے کہہ دیا ہے لیکن اپنی بیوی کو نہیں بتایا۔ اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ طلاق کے واضح الفاظ استعمال کر دیے ہیں تو طلاق ہو چکی ہے، 20 دن ہوئے ہیں، اب چونکہ اس کے پاس رجوع کا حق حاصل ہے 3 مینسز پیریڈ تک۔ اگر چھوٹی عمر کی عورت ہے جس کو مینسز پیریڈ آتے ہیں تو 3 مینسز پیریڈ، اور اگر کوئی ذرا بڑی عمر کی عورت ہو گئی ہو، مینسز رک چکے ہیں، تو اس کے لیے 3 مہینے، ثلاثۃ قروء، 3 مہینے یا 3 مینسز پیریڈ کے دوران اگر وہ آدمی رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ یہ چونکہ ابھی 20 دن ہوئے ہیں، ان کے پاس رجوع کا حق حاصل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جسے بتایا ہی نہیں کہ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، اس سے رجوع کیسے کرے گا یہ؟ اب یہ ٹیلی فون کرے گا نا کہ محترمہ میں نے 20 دن پہلے تمہیں طلاق دی تھی، اب میں تمہیں اپنے نکاح میں واپس لیتا ہوں، تو معلوم ہے کہ اس کی پوزیشن اپنی کیا ہوگی اس وقت۔ کام وہ کرنا چاہیے جس کا کم از کم تھوڑا بہت آدمی کی عقل میں آ رہا ہو۔ اگر طلاق دی ہے تو اسے بتاؤ، اور اگر اسے بتانا نہیں تو پھر طلاق کیوں دے رہے؟ اگر کوئی دھمکی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق اصلاً اس کا ارادہ نہیں، لیکن اسے معلوم ہے کہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، 2 تک رجوع ممکن ہے، کچھ دھمکی ٹائپ کام کرنا ہے تو اسے بتاؤ کہ بھائی میں نے تمہیں طلاق دے دی۔ اب اسے معلوم ہے کہ یہ تو مجھے چھوڑ چکا، وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو لائے گی، منتیں سماجتیں کرے گی، صلح ہوگی، اب آپ اپنی شرطیں اور کنڈیشنیں منوائیں۔ اب جب آپ بتاتے ہی نہیں اس کو تو آپ کے طلاق دینے نہ دینے سے اس بیچاری کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ آپ نے اپنے نامہ اعمال میں یا اپنے رجسٹر میں ایک طلاق لکھوا لی، اسے پتہ چلا یا نہیں چلا، آپ کے کھاتے میں لکھی گئی۔ اب اس کی شکل یہ ہے کہ رجوع کریں، اور رجوع کے لیے اب ضروری ہے کہ قولاً یا عملاً رجوع ہو۔ اور اگر آپ نے یہاں اپنے کچھ دوستوں کو طلاق کے لیے گواہ بنایا ہوا ہے، لکھتے ہوئے عموماً کمرے والوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ دونوں میرے گواہ ہیں، تو ان دونوں گواہوں کے سامنے یہ بھی اب کہیں کہ میں نے رجوع کر لیا۔ اور اگر تو کچھ جھڑکیں سننی ہیں تو بیوی کو اور اس کے ماں باپ کو بھی بتا دیں کہ میں نے طلاق دی تھی لیکن میں اب رجوع کر چکا ہوں، تاکہ وہاں سے بھی آپ کو آئندہ کے لیے لاحِ عمل مل جائے۔